بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پچھلی دفعہ یہ چیز آئی تھی کہ وہ بہت سارا حصہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ جو اب نئی کتاب شائع ہوئی ہے اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو جب یعنی یہ بیسیکلی تو ہے نا تقریریں ہیں، تو بیچ میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان وقفہ، اور بعض اوقات جمعے میں بھی ایک سے زیادہ جمعے کا وقفہ ہو جاتا تھا، تو ڈاکٹر صاحب پچھلا مضمون دہراتے تھے۔ تو اس لیے یہ چیز یعنی وہ جو اعادہ ہے یا دہرائی ہے اسے کتاب میں شامل کرنے کی تک نہیں بنتی، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی نقطہ رہ جاتا ہے بیان ہونے سے، اور اگلے خطاب میں ڈاکٹر صاحب اس کا ذکر کرتے تھے۔ تو اب اس کو بھی اگر وہ اس لیے کہ یہ پچھلے اس کھاتے میں ہے تو اس کو اس وقت بیان کیا جا رہا ہے، لہذا اس کو نکال دینا ہے، تو یہ ذرا زیادتی ہوئی ہے۔ اور چونکہ جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا وہ چیزیں تھیں کہ جو اضافہ تھا، جتنا ڈاکٹر صاحب بیان کر چکے تھے اس پر وہ اضافی باتیں تھیں، وہ اعادہ نہیں تھا۔ موضوع کا ضرور اعادہ تھا کہ اسی موضوع کے ذیل کی چیزیں تھیں، لیکن چیزیں نہیں تھیں جو پیچھے بیان ہونے سے رہ گئی تھیں، تو بہرحال اور وہ بہت اہم تھیں، وہ نکل گئیں ساری، اور چونکہ وہ خانقاہی تصور تزکیہ سے متعلق تھیں تو وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آ جائیں مرحلہ اول، یعنی صبر محض اور عدم تشدد۔ مرحلہ اول ہے اس ایکٹیو ریزسٹنس کے دور کا، نہیں اس کا یعنی جو آپ کی مخالفت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے۔ اب جو آخری جملہ ہے وہ میں اگر دوہرا دوں تو وہ یہ ہے، لہٰذا اس شعر کے حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تصادم کا آغاز در حقیقت انقلابی جماعت کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ تصادم انقلاب کا ناگزیر خاصہ ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، تو وہ تصادم کا آغاز تو انہوں نے کیا، لیکن اس کا جو دوسری طرف سے جو ریٹیلیشن کہہ لیجئے یا اس اقدام کے جواب میں ان کی طرف سے جو ہوگا، تو اسے یہاں مرحلہ اول کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی جو ان کا رد عمل آئے گا اس کے رد عمل میں اس جماعت نے کیا کرنا ہوگا۔ پھر تصادم کا آغاز تو اسی لمحے ہو جاتا ہے جس لمحے انقلابی دعوت شروع ہوتی ہے، لیکن ابھی اس انقلابی جماعت کو ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ مہلت اسے ایسی ملے جس میں وہ اپنی دعوت کی توسیع کر سکے۔ اب یہ دو چیزیں بڑی عجیب ہیں کہ آپ کی دعوت اگر انقلابی ہے تو گویا تصادم تو اسی بات کرتے ہی شروع ہے، لیکن دوسری طرف آپ کے ابھی طاقت نہیں ہے، آپ کو مہلت چاہیے تاکہ آپ اپنی طاقت بنا سکیں، یعنی ابھی آپ تصادم کے قابل نہیں ہیں، لیکن ادھر سے تو تصادم شروع بولتے ہی شروع ہو جائے گا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اپنے دعوتی بیس کو براڈ کر سکے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اسے قبول کریں، اس جماعت میں شامل ہوں، پھر ان کی تربیت ہو، ان کو منظم کیا جائے، اس کام کے لیے بڑا وقت اور مہلت درکار ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو بائی ٹائم۔ آپ نے اپنے دشمنوں سے وقت خرید کرنا ہے، وقت کو خریدنا ہے، ان سے کچھ مہلت آپ نے لینی ہے۔ لہٰذا اب یہ ظاہر ہے ان سے مہلت لینی ہے تو وہ خریدنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جی چلیں خزانے میں 4.5 ملین ڈالر رہ گئے ہیں تو اب بیٹھیں کچھ ہم سے لے لیں، لہٰذا ہمیں انقلابی باتیں اس عرصے میں کرنے دیں، یہ خرید و فروخت تو نہیں ہو رہی نا، وہ اصل میں یہ کوئی اور معنی میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ، پہلا فیز ہوتا ہے صبر محض کا، جسے میں پیسو ریزسٹنس سے تعبیر کرتا ہوں۔ معاندین و مخالفین دائی کے متعلق، مخالفین و معاندین یعنی جو مخالف ہیں وہ دائی کے متعلق کہیں گے، یعنی جو انقلاب کی دعوت دے رہے ہیں، کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، بے وقوف ہے، فینیٹک ہے، ان کی عقل اور مت ماری گئی ہے۔ ویسے وہ مجھے یاد آ گیا نا کہ سٹھیا گئے تھے، یاد ہے سٹھیا گئے تھے، اور جوش خطابت، یاد آئیں چیزیں؟ تو کنیکٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ ہاں، تو بغیر تو کہیں کافی اوپر تک کنیکٹ ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، بے وقوف ہے، فینیٹک ہے، ان کی عقل اور مت ماری گئی ہے۔ حکمت دعوت کا تقاضا ہے کہ ان سب کو برداشت کرو، تمہاری زبان سے کوئی نازیبہ جملہ نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ ان مخالفین کے تمام استہزاء و تمسخر کو خندہ پیشانی سے جھیلو، مثابرت و استقامت کا مظاہرہ کرو،
اپنے موقف پر ڈٹے رہو. یہ نہیں کہ آپ نے اپنا موقف ہی بدل لیا ہو, فکر ہی چھوڑ دی ہو, نعرہ ہی بدل لیا ہو, یہ نہیں. اپنے موقف پر ڈٹے رہو. دعوت و تبلیغ کا کما حق ہو فرض انجام دیتے رہو. یعنی بات وہ جس سے یہ ساری ٹینشن پیدا ہوئی ہے نا, بات نہیں روکنی ہے, وہ بات کہتے رہنا ہے. جب مخالفین اس میں ناکام ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے جس کو مشت غبار سمجھا تھا کہ مہینے میں سیٹل ہو جائے گا, اسے چٹکیوں میں اڑانا چاہا تھا, وہ تو زبردست آندھی بنتی نظر آ رہی ہے. عام لوگوں خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو متاثر کر رہی ہے, اور وہ دائی کے آوان و انصار بن کر اٹھ رہے ہیں. تو پھر مخالفین آگے بڑھیں گے. اس طرح دوسرا مرحلہ تشدد کا شروع ہوتا ہے. معاندین یعنی جو مخالفین ہیں, اناد رکھنے والے, دعوت قبول کرنے والوں پر ستم اور مصائب کے پہاڑ توڑتے ہیں, دہکتی آگ پر ننگی پیٹھ لٹاتے ہیں, مکہ کی سنگلاخ اور توے کی طرح تپتی ہوئی زمین پر کھینچتے ہیں. برچھی سے ایک مظلوم خاتون کو نہایت بہیمانہ طور پر ہلاک کرتے ہیں. کسی کے ہاتھ پاؤں سرکش اونٹوں سے باندھ کر اونٹوں کو بھگاتے ہیں کہ جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں. کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں چھوڑتے ہیں. کسی کو مادرزاد ننگا کر کے گھر سے نکال دیتے ہیں. کسی کو اتنا پیٹتے ہیں کہ بس مرنے کی کسر رہ جاتی ہے. داعی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرتے ہیں, آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں, آپ کے گھر میں غلاظت پھینکنے کا معمول بناتے ہیں, آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چشمہائے مبارک ابل پڑتی ہیں. آپ کی پشت مبارک پر عین سجدہ کی حالت میں اونٹ کی نجاست بھری اوجری رکھ دیتے ہیں. آپ پر پتھروں کی اس قدر بارش ہوتی ہے کہ جس میں اطہر لہو لہان ہو جاتا ہے. آپ کا معاشی مقاطع ہوتا ہے اور آپ کو 3 سال تک آپ کے قبیلے کے تمام لوگوں کے ساتھ, چاہے انہوں نے دعوت قبول کی ہو یا نہ کی ہو, ایک وادی میں محصور کر دیا جاتا ہے. لیکن حکم ہے کہ معاندین و مخالفین کے ان تمام متشددانہ طرز عمل کو برداشت کرو. جواب میں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ, البتہ اپنے موقف پر ڈٹے رہو, اس سے پیچھے نہ ہٹو. کوئی بھی معافی اور توبہ نامہ دے کر ان مصائب سے بچنے کا خیال بھی دل میں نہ لائے, لیکن ہاتھ اٹھانے کی قطعی اجازت نہیں ہے. جواب میں تشدد کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے صبر محض, اسی کو کہا جاتا ہے پیسیو ریزسٹنس. یہاں جتنی باتیں بھی کہیں گئی ہیں ساری وہ ہیں کہ جو مکے میں ہوئی ہیں, سوائے ایک بات کے. یہاں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ کوئی بھی معافی اور توبہ نامہ دے کر ان مصائب سے بچنے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ. یہ جملہ بولا تو اسی تناظر میں گیا ہے, لیکن یہ کہ یہ جب کوئی آپ کسی مظاہرے میں پکڑے جاتے ہیں نا, آج کل کسی پروگرام اس طرح کے پروگرام میں پکڑے جائیں تو آپ پر جو بھی کیس بن جاتے ہیں تو وہ پھر ادھر آپ کو کہتے ہیں کہ جناب غلطی کی ہے آپ نے, آپ مان لیتے ہیں غلطی کی ہے, تو وہ پھر آپ کو ایک اسٹیمپ پیپر دیتے ہیں کہ اس پہ دستخط کر دیں کہ میں نے غلطی کی ہے. تو وہ توبہ نامہ ہوتا ہے کہ آئندہ بعد میں اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کروں گا. جی, سافٹ ویئر اپڈیٹڈ. تو یعنی یہ اصل میں یہ آخری جو جملہ ہے نا یہ آج سے متعلق ہے, اور اس ایک جملے نے کیا کہا, کیا بتایا کہ یہ آپ پر ہو سکتا ہے, یہ جو وہاں ہوا ہے یہ آپ پر ہو سکتا ہے. تو جب ہوگا تو توبہ نامہ دے کے جان نہیں چھڑانی ہے. یعنی اس 1300 سال پہلے سے اس آخری جملے نے کنیکٹ کر دیا اس کو. بھائی یہ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں. تو باقی اگر آپ زیادہ سیانے ہیں تو توبہ نامے سے پہلے ہی توبہ کر لیں. لطیف سی توبہ, نظر نہ آئے, چھوٹی سی توبہ. صبر محض کا یہ مرحلہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں مسلسل 12 برس تک جاری رہا, اور اس 12 سال کے عرصے میں اس بہیمانہ تشدد کی وجہ سے نہ تو کسی نے کمزوری دکھائی, نہ اپنے موقف سے ہٹا, کسی ایک بندے نے بھی معافی نامہ نہیں جمع کرایا, اور نہ ہی کسی نے جواباً ہاتھ اٹھایا,
میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آدمی مشتعل یعنی ڈیسپریٹ ہو جائے اور وہ سمجھ لے کہ مجھے تو مرنا ہی مرنا ہے تو کم از کم 2-4 کو ساتھ لے کر تو مروں. لیکن یہ کمال ہی نہیں، معجزہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و تزکیہ کا. اب یہ ہے تزکیہ اصل میں کہ ایک شخص نے بھی حکم اور ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کی، نہ کوئی اپنے موقف سے ہٹا، یعنی یہ ہے نہ کسی نے بزدلی دکھائی پیچھے ہٹا، نہ ہی کسی نے سرکشی کی کہ حکم توڑ دیا ہو کہ چلو اس نے مارا ہے تو میں بھی مرنا تو ہے ہی نہیں ایک دن، تو چلیں اس کے دانت تو توڑوں نا. ایسا بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی نے جواب میں ہاتھ اٹھایا. یہ اہم ترین وقت ہے. اسی کے متعلق میں نے کہا ہے کہ یہی تو مہلت تھی جو جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور طریقے پر استعمال فرمایا ہے. ابھی آگے شاید یہ بات آ جائے لیکن میں آپ کو سمجھاؤں یہ کیا ہوتا ہے نا. یہ دیکھیں، یہ جو زیادہ تشدد ہوا تھا یہ کمزور لوگوں پہ ہوا تھا، جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، جنہیں کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، برادری نہیں تھی جن کی. اور اس کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جب ظلم کریں گے بدلے میں مسلمان بھی ریٹیلیٹ کریں گے، اور حضرت عمر غیرت کھائیں گے، حضرت ابو بکر غیرت کھائیں گے. تو اب جواز پیدا ہوگا ان کی برادری کے سامنے رکھنے کے لیے کہ بھئی یہ آپ کے بندے خامخواہ بیچ میں آئے، ہم تو اپنے غلام کے ساتھ جو بھی کر رہے تھے سو کر رہے تھے، ان کو بیچ میں آنے کی کیا ضرورت تھی. تو بیچ میں تو یہ آئے. تو وہ جو ایک وہ لفظ آج کل استعمال ہوا تھا پہلے سمیش کرنے والا، تو سمیش کرنے کی خواہش تو مطلب ہر ایک کی رہی ہے نا. فرعون کی بھی تھی، نمرود کی بھی تھی، ابو جہل کی بھی تھی. نشان بھی نہیں چھوڑیں گے تمہارا، سمیش کر دیں گے، استفزاز زمین سے نکال دینا. تو یہ ساری سوچیں تو ہمیشہ فرعونوں کی رہی ہیں. لہٰذا وہ اس سوچ کے تحت یہ کر رہے تھے. اب ہمارے ہاں یہ ہوا نا کہ جی آپ نے آ کے بم شم مارے، اس کے نتیجے میں لوگ آ کے پھٹنا شروع ہو گئے، تو دونوں برابر ہو گئے عوام کی نظروں میں. اب جس نے زیادہ پروپیگنڈا کر لیا کہ وہ ظالم ہے تو وہ ظالم ہو گیا، جس نے پہل کی وہ تو نظروں میں ہی نہیں رہا نا، کیونکہ پروپیگنڈا مشینری تھی، اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو بنیاد چاہیے تھی وہ آپ نے فراہم کر دی. مطلب کوئی وہ کہتے ہیں نا کوئی رائی ہوتی ہے جس کا پہاڑ بنتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے جس کا بتنگڑ بنتا ہے. تو وہ بات آپ نے فراہم کر دی نا پھٹ کے، وہ رائی آپ نے دے دی نا ہاتھ میں. تو اب جس کا منہ بڑا تھا، زبان لمبی تھی، اس نے استعمال کر لیا اس کو. یہی مکے میں ہونا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ساتھی جوابی قدم اٹھاتا. آپ نے انہیں منع کر دیا. آگے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مظلوم کون بنا؟ حضور کے ساتھی. ظالم کون بنا؟ قریش کے سردار. عوام میں ہمدردی کس کے لیے پیدا ہوتی ہے؟ مظلوم کے لیے. تو وہ جو عوامی رائے کو اپنے حق میں مولڈ کرنا چاہ رہے تھے، سمیش کرنے کی اسٹریٹجی کے لیے، وہ الٹا ان پہ پڑ گئی. کس چیز کے نتیجے؟ اس صبر محض کے عمل کے نتیجے میں. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تو ہمیں پورا فلسفہ انقلاب سیکھنا ہے، وہیں سے ہمیں اصول اخذ کرنے ہیں. اب اس بات پر غور کیجئے کہ اس صبر محض یعنی پیسو ریزسٹنس کے مرحلہ کی حکمت کیا ہے. وہ یہ کہ ابتدا میں چند باہمت اور سلیم الفطرت لوگ اس انقلابی نظریے کے قائل و حامی ہوتے ہیں، چند تھوڑے. اگر وہ لوگ وائلنٹ ہو جائیں یعنی تشدد کا جواب تشدد سے دینے لگیں تو اس غلط نظام کے علم برداروں کو پورا اخلاقی جواز مل جائے گا کہ انقلاب کے حامیوں کو کچل دیں. جب تک انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ان مخالفین و معاندین کے چودھریوں اور سرداروں کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. چنانچہ اس حال میں اگر وہ تشدد کر رہے ہیں تو بلا جواز کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رفتہ رفتہ عامت الناس کی ہمدردیاں اس انقلابی جماعت کے ساتھ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو آخر کیوں مارا اور ستایا جا رہا ہے، جبکہ یہ ہمارے معاشرے کے شریف، بے ضرر، بہتر افراد میں سے ہیں، اور یہ لوگ خاموشی سے کیوں ماریں کھا رہے ہیں. اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے
کہ اگر حضرت بلال کو مکہ کی سنگلاخ اور تپتی زمین پر گردن میں رسی باندھ کر اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے جیسے کسی مردہ جانور کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے، آخر دیکھنے والے بھی انسان تھے، ان کے اندر بھی احساسات تھے، اگرچہ ان میں جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ اس بے ایمانہ ظلم پر صدائے احتجاج بلند کریں۔ ایسے لوگوں کو اصطلاح میں سائلنٹ میجارٹی یعنی خاموش اکثریت کہتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ وہ خاموش اکثریت اندھی اور بہری ہوتی ہے، دیکھتی اور سنتی بھی نہیں ہے، خاموش تو ہے، بولتی نہیں ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہتی ہے کہ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بلال جیسے محنتی اور فرض شناس غلام کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ ہمارے دور میں آ کے تھوڑی سی یہ ڈائنامک بدلی ہے کہ وہ جو خاموش اکثریت تھی نا، وہ جرت کی کمی کی وجہ سے نہیں بولتی تھی، اب اسے بستر میں گھس کے بولنے کا موقع مل گیا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جو ہلا گلا، یہ ساری خاموش اکثریت جو ہے نا شور مچا رہی ہوتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ خاموش اکثریت کا پلیٹ فارم ہے، پہلے یہ نہیں تھا۔ تو وہ اس زمانے میں اگر پبلک لیٹرینیں ہوتی تو وہ ساری اپنے جذبات کا اظہار جا کے وہاں کراتے، وہ تھی نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ٹھیک ہے نا، واٹس ایپ ہے، اب بندے کی اس نے شکل ہی نہیں لگائی ہوئی، ٹھیک ہے نا، فیک آئی ڈی ہے، اور ایسی کی تیسی پھر کیونکہ اب وہ پکڑا ہی نہیں جائے گا، تو اس کی جرت کو کور مل گیا ہے من ورائے حجاب گولہ باری کرنے کا۔ تو ان پر کبھی یہ نہ سوچئے یہ میدان میں آ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ دھوکہ کوئی نہ کھائے، کیونکہ یہ میدان کے بندے نہیں ہوتے، یہ ساری خلافت ادھر ہی برپا کر رہے ہوتے ہیں گرم بستر میں۔ ہیں جی، کی بورڈ واریئرز ہیں، 5th جنریشن وار فیئر کے جناب سپاہی مجاہد۔ اچھا جی، خاموش تو ہے، بولتی نہیں ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہتی ہے۔ اب وہ پیچ و تاب جب کھا رہی ہے تو اگر اس کے پاس کی بورڈ ہوتا اس وقت بھی تو ضرور بولتی۔ کیسا ظلم ہو رہا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بلال جیسے محنتی اور فرض شناس غلام کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، یہ خباب ابن ارد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑا انسان ہے، بڑا شریف النفس ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے اور بڑے ہی نیک نوجوان تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوا ہو اس کی طبیعت میں پہلے ہی سے نیکی اور سعادت ہوگی۔ پھر نور علی نور کے مصداق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کے کردار میں کیا نکھار آیا ہوگا۔ آخر ان کے گاہک اور ان سے کام لینے والے جانتے نہیں تھے کہ یہ کس کردار کا آدمی ہے۔ وعدے کے مطابق وقت پر کام کر کے دیتا ہے، کام بھی اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے، پوری ذمہ داری اور جان ماری کے ساتھ کام کرتا ہے، صرف سر پر سے ایک بوجھ اتارنے اور پیسے کھڑے کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ یہ سارا تجربہ مکہ والوں کو ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہوئے انگارے بچھا کر ان پر اس شخص کو لٹایا گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا مکہ کی پوری فضا کے اوپر ایک دفعہ جھرجھری نہیں آ گئی ہوگی؟ ٹھیک ہے، ہمت نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف زبان کھولیں، چونکہ ان مظالم کرنے والوں میں ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، امیہ ابن خلف ہے، عتبہ ابن محیط ہے، عتبہ ابن ربیعہ ہے، یہ بڑے بڑے چودھری اور سردار ہیں، ان کے خلاف بولنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، تو عوام کا ان کے خلاف کھڑے ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اندر ہی اندر ہمدردی کے احساسات پیدا ہو رہے ہیں اور جگہ بنا رہے ہیں۔ وہ کیفیت ہو رہی ہے جسے ایک شاعر نے ایک مصرے میں یوں ادا کیا کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو دل اندر ہی اندر فتح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان مظلوموں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، کسی کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، بس ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ان دو باتوں کا یہ اقرار کر رہے ہیں۔ کسی کو انہوں نے کبھی گالی نہیں دی، کسی پر انہوں نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو انہوں نے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، پھر ان کے ساتھ یہ ظلم، یہ تشدد، یہ تعدی، یہ ستم کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ انقلابیوں کی ایک ساکھ ہے
جس کی وجہ سے خاموش اکثریت کے دل وہ جیتتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں صبر محض کے مرحلے کی حکمت اور اس کا فلسفہ۔ کسی انقلابی جماعت کا یہ جو صبر محض یعنی پیسو ریزسٹنس کا دور ہوتا ہے، اس میں ایک طرف تو اسے اپنے ابتدائی کاموں کو کرنے کی مہلت ملتی ہے، اور وہ 3 کام ہیں، یعنی دعوت زیادہ سے زیادہ پھیلانا، دعوت قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، اور پھر اس مرحلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی تربیت کرنا۔ اس لیے کہ اگلے مراحل کی کامیابی کا انحصار انہی لوگوں پر ہے، گویا اگلے تمام مراحل کی کامیابی کا دار و مدار ان تمہیدی و ابتدائی مراحل کی پختگی پر ہے۔ اگر ان مراحل کے تقاضوں کو کما حقہ ادا کیا گیا ہے اور انقلابی کارکنوں کی سیرت و کردار میں پختگی اور مضبوطی آ گئی ہے، تب تو آگے چل کر کامیابی ہوگی، ورنہ جیسا کہ میں بارہا مثال دے چکا ہوں کہ آپ ریت کا گولا بنا کر شیشے پر ماریں گے تو شیشہ کھڑا رہے گا اور وہ ریت بکھر جائے گی۔ ان خام دلوں کے عنصر پر نہ کر تو بنیاد نہ رکھتے، تعمیر نہ کر، نہیں تو پھر کلا لانگ مارچ کر یہ ساتھ نہیں آتے۔ پھر خلاصہ کلام یہ کہ اس صبر محض کے دوران ان کاموں کے لیے مہلت ملتی ہے۔ پھر ایک عام ترین بات یہ کہ ماریں کھا کر لیکن ہاتھ نہ اٹھا کر ایک طرف ان کارکنوں میں قوت برداشت، قوت ارادی پروان چڑھتی ہے اور اپنے موقف سے ان کی وفاداری مضبوط ہوتی ہے اور اس پر استقامت حاصل ہوتی ہے، جیسے خام سونا کھٹالی میں تپ کر عمدن اور خالص سونا بنتا ہے، اسی طرح ان انقلابی کارکنوں میں مظالم و مصائب کی بھٹیوں سے گزر کر ایک آہنی عزم اور پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ان میں اثار و قربانی کا جذبہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ جور و تعدی، یہ تشدد و ستم جھیل کر معاشرے کی خاموش شخصیت کے دل جیتتے چلے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ خاموش رہنا بھی یعنی کیا نہیں، تشدد صبر کرنا بھی ایک تربیت کا مرحلہ ہے، یہ بھی خود ایک تربیت کا ذریعہ ہے۔ داعی کی کردار کشی اور نفسیاتی حربے۔ اس صبر محض کے بھی 2 مراحل ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، شاید ہی وضاحت سے اس کا ذکر میں نے پہلے کبھی کیا ہو۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس میں زبانی کلامی تشدد ہوتا ہے، کوفت پہنچاؤ، ذہنی اذیت پہنچاؤ، لیکن کوئی جسمانی تشدد اور جسمانی تکلیف نہ دو۔ اس مرحلے میں اصل ہدف اور نشانہ بنتا ہے خود داعی، دعوت کا آغاز کرنے والا، اس کے ساتھی ہدف نہیں بنتے، اس لیے کہ ابتدا میں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص ہے جس کا دماغ خراب ہوا ہے اور یہ ہمارے نوجوانوں کے دماغ خراب کر رہا ہے۔ اصل خرابی کی جڑ یہ ہے، ان نوجوانوں کو تو انہوں نے ریکلیم کرنا ہے، ان کو دشمن نہیں بنانا ہے، انہیں تو واپس لانا ہے، جس کا دماغ خراب ہے اس کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، ریکلیم کرنا ہے، انہیں واپس لینا ہے، لہٰذا ان کے خلاف ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ جو داعی ہے اس کی شخصیت کو مجروح کرنے یعنی کریکٹر اسسینیشن کی کوشش ہوگی۔ کہا جائے گا پاگل ہے، دماغ خراب ہے، مجنون ہے، فینیٹک ہے، ساحر ہے، شاعر ہے اور دیوانہ ہے۔ سیرت مطہرہ میں یہ ساری ہی باتیں ملتی ہیں جن کا تذکرہ ابتدائی مکی صورتوں میں آتا ہے۔ تو مکی دور کے قریباً 13 برس کے ابتدائی 3 سال میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوا ہے، اور تشدد جسمانی نہیں بلکہ صرف لسانی، زبانی، کلامی تشدد کے ان کو کوفت پہنچاؤ، انہیں ذہنی اذیت پہنچاؤ، جیسے قرآن میں سورہ ہجر میں ان معاندین و مخالفین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ اگر ذرا سی عربی زبان سے واقفیت ہو تو اندازہ ہو کہ کتنا زہر میں بجھا ہوا یہ جملہ ہے کہ اے فلانے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے تو ہم تو تم کو پاگل سمجھتے ہیں۔ اب یہ بات سنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب بتائیے کہ اس کا کیا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ طبیعت پر کوئی ملال نہیں آئے گا، کوئی رنج نہیں پہنچے گا؟ اس کو کہتے ہیں اعصابی جنگ، یعنی وار آف نروز۔
کسی طرح سے ان کی قوت ارادی کو ختم کر دو، ان کے اندر جو آہنی عظیمت ہے کسی طرح اس کو پگھلا کر رکھ دو. یعنی سورۃ الحجر جس کے آخر میں یہ الفاظ آئے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچنے لگتا ہے، آپ کو شدید ذہنی اذیت اور کوفت ہوتی ہے. صدمہ ہوتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کل تک میرے قدموں تلے اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، جو مجھ کو دیکھتے ہی کہا کرتے تھے جا صادق جا الامین. ہر طرف حضور کا خیر مقدم ہوتا تھا، ہر ایک آپ سے محبت کرتا تھا، ہر شخص آپ کا احترام کرتا تھا. لیکن یہی لوگ جو آج آپ کا استہزاء و تمسخر کر رہے ہیں، کوئی مجنون و دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی شاعر و ساحر کہہ رہا ہے. سورہ دخان میں فرمایا وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مجنون، اور انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ سکھایا پڑھایا ہوا یا باولا ہے. یعنی آپ کو کوئی اور سکھاتا پڑھاتا ہے اور یہ آ کر آپ ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ کلام مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے. ذرا اندازہ لگائیے کہ حضور کے قلب مبارک پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ باتیں کہی جاتی ہوں گی، اور آپ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عتبہ ابن ربیعہ آتا ہے جو قریش کے بڑے سرداروں اور چودھریوں میں سے ہے. یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین و مخالفین میں سے یہ شخص بڑا شریف النفس تھا. میں بعد میں حضور کے معاندین و مخالفین کی مزاجی اور نفسیاتی کیفیات کا تجزیہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. یہ آتا ہے اور بڑے ہی مخلصانہ و مشفقانہ اور بڑے ہی مربیانہ و ہمدردانہ انداز میں حضور سے کہتا ہے. آپ اس میں پدرانہ بھی اضافہ کرنے جائیں، بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا وہ آ کے جس طرح بات کرتے ہیں کہ بھتیجے اگر واقعی تم پر کسی بدرو کا سایہ ہو گیا ہے تو مجھے بتا دو. میرے بہت سے عاملوں اور ماہر فن کاہنوں سے تعلقات ہیں، میں کسی کو لا کے تمہارا علاج کرا دوں گا. اب آپ سوچئے کہ حضور کے قلب مبارک پر کیا گزری ہوگی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو پہلا تشدد ہوا ہے اس کا نشانہ بحیثیت داعی اول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. میں اس استہزاء اور تمسخر کو بھی تشدد کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ذہنی اور نفسیاتی کوفت سے بڑا تشدد کوئی اور نہیں. جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ تکلیف انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اسے یہ ذہنی کوفت پہنچتی ہے. وہ نہیں کہتے کہ جی تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا لگایا گھاؤ نہیں بھرتا. چنانچہ ابتدائی 3 سال تک اعصاب شکنی کی پوری کوشش ہوتی رہی ہے تاکہ آپ کے اعصاب ٹوٹ کر رہ جائیں اور بکھر کر رہ جائیں، آپ میں وہ ہمت باقی نہ رہے کہ کھڑے ہو کر دعوت پیش کرتے رہیں. اصل میں یہ ایک حربہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے تو بڑی محنت کر کے تیاری کر کے یہ کر کے وہ کر کے بات اپنی رکھی. اچھا کوئی آگے سے آپ پر کوئی تشدد نہ کرے، لیکن مطلب جسے کہتے ہیں نا چل پروگرام چلے، میں وہ سنی انسنی کر دے، وہ مطلب کوئی اثر ہی نہ ہو، یا چلیں کوئی اور کچھ نہ کہے، یہ کہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے. تو اس کے بعد بندے کو یعنی اگلی دفعہ دوبارہ تقریر کرنے کے لیے مطلب ٹنو ایمان چاہیے، پھر دل نہیں کرتا کہ ان پتھروں کے سامنے جا کے سر ٹکرایا جائے. تو وہ یہ ساری ایکٹنگ کر ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ باتیں کرتے ہو نا ہمارے تو سر سے گزرتی ہیں. وہ جو نا قلوب و ناغلف ہمارے دلوں کے اوپر، یعنی آپ بے شک سمجھاتے رہو، ہمارے دل پردے میں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا بھی بعض اوقات پبلک لیکچرز میں، سوال کچھ اور ہے تقریر کچھ اور کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح وہ جو شعیب علیہ السلام کا آتا ہے نا، ان کی قوم نے ان کو کیا کہا تھا، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو باتیں آپ کرتے ہو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو وہ بندہ خود سوچتے ہیں یار واقعی میں کوئی بہت مشکل باتیں کر رہا کہ کسی کے ایک بندے کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ واقعی بہت مشکل ہوں گی. تو اصل میں آگے سے رسپانس ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے، تو وہ ایک موٹیویٹنگ فیکٹر بنتا ہے، انسپائریشن کا باعث ہوتا ہے. بالکل ڈف اینڈ ڈم لوگ اگر سامنے آ جائیں تو پھر کیا بندہ ہے، اس کے بعد پھر ہمت ہی نہیں رہتی. تو یہی ان کی اسٹریٹجی تھی کہ ان کی ہمت توڑ دو.
اس کے اندر ویسے ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ جو دائی ہے، جو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات، وہ کتنی مطلب سیلف کانفیڈنٹ ہوگی اور کتنی مطلب اپنے اندر مطمئن ہوگی کہ وہ یا اس کے یقین کا لیول کیا ہوگا. یقین کا لیول کیا ہوگا. یعنی یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ آپ جو انقلاب لانے چلے ہیں اس پر آپ کے یقین کی کیفیت کیا ہو. اور خود آپ ہی ڈل مل ہوں، سافٹ ریولوشن بھی آ جائے گا تو یوں بھی ہو جائے گا تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ والا یقین تو نہیں پیدا. یہ کنوکشن جسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا، وہ تو یہی ہے نا. اسی کنوکشن سے یہ کمٹمنٹ پیدا ہوتی ہے. یعنی جتنا آپ کا یقین مستحکم ہوگا اتنی ہی اس نظریے کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ وابستگی اور اس کے لیے ڈیووشن، قربانی اور یہ ساری چیز اس کے نتیجے میں ہوگی. یہ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا. ہمارے پہاڑی لوگوں کے جو جواب آتے ہیں نا اکثر، آپ کا بھی علاقہ ہمارے طرح ہی پہاڑ ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کون سی صدی کی باتیں کر رہے ہیں. تو جب بھی جاتا ہے یہ مخالفت سامنے فیس کرنی پڑتی ہے. بس کوئی منہ سے بھی کہہ دیتا ہے، کوئی پوری باڈی لینگویج سے کہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اپنے بیگانے سب کہہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، وہ ان کو کیا ہے یار، وہ تو لوگ کرتے ہیں نا. جب گھر والے ہی کہیں کہ جوش خطابت میں کہا ہے تو پھر ان کی طرف سے اس کی ایک اور انداز سے بھی کوشش ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض عامل لوگوں نے باقاعدہ اپنی بہت سی ریاضتوں کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش اور چمک پیدا کر لی ہوتی ہے. اس کو وہ روحانیت کہتے ہیں. ویسے قوت ارادی کو اپنی آنکھوں میں مرتکز کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے کسی کو گھور کر دیکھیں تو وہ دہل کر رہ جائے اور اس کی قوت ارادی پاش پاش ہو جائے. یہ نفسیاتی مشقتیں دنیا میں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں. آج کے دور میں اس نے ایک باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر لی ہے. وہ جو ٹیلی پیتھی والے ہیں یا وہ جو کیا ہے اپنیٹائز کرنے والے ہیں، مسمرزم. جی بالکل. معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کوشش بھی کی گئی. سورہ قلم میں فرمایا گیا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ کفار جب الذکر یعنی قرآن سنتے ہیں تو یہ آپ کو ایسی نگاہوں سے گھور کر دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، آپ کی آہنی قوت ارادی کو پاش پاش کر دیں گے، اور زبان سے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ ضرور مجنون اور دیوانہ ہے. ایک طرف وہ اپنے منہ سے جو استہزاء و تمسخر کر رہے ہیں اور جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ قلب کے مبارک پر تیر کی طرح جا کر لگ رہے ہیں. یہ کوشش بھی اس لیے ہے کہ آپ کی ہمت کو توڑ کر رکھ دیں، آپ کے پائے ثبات میں لغزش آ جائے. ساتھ ہی یہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو متزلزل کر دیں، آپ کی ہمت جواب دے جائے. میرے نزدیک یہی توضیح و تشریح ہے لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کی. چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس قسم کے عاملین کی خدمات حاصل کی گئیں کہ وہ اپنی نگاہوں اور اپنی قوت ارادی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ارادی کو پاش پاش کر کے رکھ دیں. یہ ہوتا ہے اس تشدد کا پہلا دور، داعی اول کو ذہنی کوفت پہنچانے کی ہر امکانی صحیح و کوشش. اور ہمیں پہلے 3 سال میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی اور صاحب ایمان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا ہو. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے نقطہ نظر کے اعتبار سے فساد کی اصل جڑ تو داعی اول ہی ہے جو یہ دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے. لہٰذا کسی طریقے سے اس جڑ کو ہلا دیں، اس کو اکھاڑ پھینکیں تو فساد ختم ہو جائے گا. ہمارے کچھ جوشیلے اور سرپھرے نوجوان ہیں اور ہمارے شرفاء میں سے بھی کچھ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے ہیں، لیکن اگر ہم نفسیاتی اور ذہنی حملوں کے ذریعے سے اس داعی اول کو بددل یعنی ڈس ہارٹ کر دیں، اس کے حوصلہ کو شکست دے دیں، اس کی قوت ارادی کو ختم کر دیں تو سب سے اچھا ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نا، یہ جو سقراط کو زہر کا پیالہ دیا گیا اور اسے چوائس دی گئی کہ یا تو زہر کا پیالہ پی کے مر جاؤ یا ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو کہ آئندہ بولو گے نہیں، نظریات نہیں پھیلاؤ گے. تو یہ بھی کیوں تھا کہ ایک تو یہ آئندہ خاموش رہے گا، زبان بندی. دوسرا یہ کہ جب یہ معاہدہ لکھ کے دے دے گا تو وہ جو تھوڑے جن لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چھلانگ لگانے پر کیوں مجبور کیا گیا کہ یہ جب ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ جن پر اثرات مترتب ہو گئے ہیں تو وہ زائل ہو جائیں گے. تو یہ سارا دائی پہ آتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے
شمالی علاقوں جو وہ تو کھلی کھلی بات ہوتی ہے تو پھر اعلان ہو جاتے ہیں نا. ویڈیو آڈیو ویڈیو آڈیو ہوا تو وہ تو بنوانے نہیں چاہیے نا. دائی کو کم از کم اتنی پرہیز تو کرنی چاہیے. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی بات تو علیحدہ ہے لیکن اس کی جینین ویڈیو نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, دائی صاحب کی. تو وہ تو ویسے اس سے پہلے ہی مالٹا بھاگ جانا چاہیے. پھر اس نے کیا کام کرنا ہے. کوئی آپ کا دوست, جس کا کوئی دوست کسی خاص محکمے میں ہوتے ہیں, ان الملوک یامرون بک و یاتمرون بک, وہ آ کے خبر دیتے ہیں آپ کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا, فائل بن گئی ہے, مشورہ ہو رہا تھا, کچھ بات چیت ہو رہی تھی. دوسرا آ کے خبر دیتا ہے, کہہ رہے تھے چھوڑنا نہیں ہے, بالکل نہیں چھوڑنا. تو مطلب اتنا بھی بہت ہوتا ہے. اگر وہ آپ وہ کی بورڈ وارئر ہو نا تو اتنا بہت ہوتا ہے. وہ تو مطلب جو ڈالے شالے تو بعد میں آتے ہیں نا, ڈالے کی فوٹو ہی کام کر جاتا. ہاں نہیں, اس کی خبر ایڈوانس والی جو آتی ہے نا, جو چرند پرند لے کے آتے ہیں. گزرا تو یہ ڈالے بھی اتنے بدنام ہو گئے, اب ٹینک ہی نہ آنا شروع ہو گیا. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. وہ جو شیڈوز ہوتے ہیں نا وہ بہت گہرا شیڈو چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارا زمانہ گواہ بنا تھا نا, یہ جو پہلے کیا تھا, یہ خلافت فورم تھا. اس کے بعد یہ زمانہ گواہ اور ٹک 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 ٹک, وہ پھر گھڑی چوری ہو گئی, وہ ٹک ٹک بھی خراب ہو گئی. وہ بھی غلط معنی دینے لگ پڑی ہے. تو بہرحال وہ جب وہ خلافت فورم تھا تو اس کے بعد یہ تھا کہ جی ایک یہ نعرہ ہوتا تھا تنظیم اسلامی کا پیغام, نظام خلافت کا قیام. اچھا, اب ہوا یہ کہ وہ کیا ہوا تھا نا پیچھے, یہ ایک خبر لگی تھی اخبار میں, آپ پتہ نہیں آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, کہ تنظیم کی قیادت کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا یہ خلافت کا نام چھوڑ, ہاں خلافت کا نام چھوڑ. یہ خبر لگی. اچھا, اس خبر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اسلام آباد میں کہہ دیا گیا. تو اسلام آباد میں تو اس وقت میں ہی تھا, مجھے کسی نے نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی نے کہا ہے تو لاہور ہی کہا ہے, لیکن اسلام آباد میں بالکل کسی نے نہیں کہا ہے. ہاں, یا مجھے بائی پاس کر کے کہہ دیا ہو تو وہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. کسی نیچے کسی کو کہا ہو, اس نے مجھے سائٹ پہ کر کے ڈائریکٹ رپورٹ کر دیا. جیسے جب فیض حمید صاحب جو ہے نا وہ کیا ہوتے تھے, عاصم منیر کے نیچے تھے, ایسا ہی نہیں, اس سے نیچے تھے, تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ رپورٹ ان کو دے دیتے تھے, باجوہ صاحب کو دے دیتے تھے. تو اس طرح کسی نے کیا ہو تو وہ میں نہیں جانتا. لیکن جو میں جانتا ہوں جو ہوا نا, وہ یہ ہوا تھا کہ یہ بات شورا میں رکھی گئی تھی باقاعدہ, کہ عاقب صاحب کے بیٹے ہیں حسین عاقب, وہ جاب کرتے تھے نیب میں, اور نیب میں ایک دور میں بڑے مطلب خاص ہی لوگ بھرتی کیے گئے تھے. وہ خاص پس منظر, خاص گراؤنڈ سے, اس سے وہ یہ پروجیکٹ والا پروسیس تھا نا, وہ اس کھاتے میں لوگ بھرتی ہوئے تھے, تو وہ ان کو بھرتی کیا گیا تھا, وہ ہوئے تھے وہ. تو وہاں ان کا ایک دوست تھا, اس نے بتایا کہ تنظیم کے بارے میں جو ہے نا پلان بن رہا ہے. تو بھائی وہ خاندان نے اسے اتنا سیریس لیا کہ وہ شورا میں آ گیا. تو شورا میں آیا تو ڈسکشن ہوئی, تو ہم نے بسم اللہ میں ایک شعر سنایا, یعنی بسم اللہ کی جگہ پہ شعر سنایا کہ خدا تیرا بتے کم سند راز سن تو کرے, ستم کی ہو تو بھی قابل خدا وہ دن تو کرے. ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعوت ایکسلریٹ ہونے کا ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے نا, یعنی جب تک آپ کچھ نہیں ہیں تو آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا. اب اگر یہاں سوچا جا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کچھ ہو گئے ہو. تو وہ تو خیر وہ بحث ادھر ہی رک گئی. پھر وہ نعرے والی بات تو 2019 میں جا کے طے ہوئی. یہ پھر
16 میں وہ چلی, اس کو ہم نے ایسا جو ہے نا کھو کھاتے ہوئے ڈالا کہ دوبارہ 19 میں نکلی. لیکن یہ زمانہ گواہ چونکہ شعبہ سم و بصر جو ہے نا یہ بھی کوئی کراس جنڈر قسم کی چیز ہے کہ اس کا یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ تنظیم کے ماتحت تھا یا وہ انجمن خدام القرآن کے ماتحت تھا. کیونکہ وہ جب یہ ہوتا ہے نا بعض لوگ جو بڑے مقدس لوگ ہوتے ہیں نا وہاں 2 قانون ہوتے ہیں, آپ انہیں تعزیرات پاکستان کے تحت پرسو کریں تو وہ جناب چیف جسٹس صاحب برٹش لا لے کے آ جاتے ہیں, ان کی چھٹی. نہیں مطلب وہ یہ ایک چکر ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے اس طرح. تو اسی طرح یہ جو ہے نا شعبہ سم و بصر, اس کو ادھر سے پکڑو تو یہ ادھر سے نکل جاتا ہے, گو کا بل, تو ادھر سے داخل ہو تو ادھر سے نکل جاتا تھا. تو انہوں نے وہ پھر بدل لیا, اسی دور میں بدل لیا خلافت فورم کو. وہ اس کے لیے ظاہر ہے کوئی شورا کی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ نعرہ رک گیا. تو میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کانوں میں خبریں ڈالی جاتی ہیں. اب وہ سچی ہوتی ہیں جھوٹی ہوتی ہیں اس کو چھوڑیے. یہ خبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئی تھی, وہ ایک بندے نے ہی آ کے خبر دی تھی نا کہ بادشاہ لوگ آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں, تو میں آپ کا ناصح ہوں, آپ نکل جائیں. وہ نکل گئے, وہ تو چلیں اللہ کی منشا یہی تھی, وہ نکل گئے. لیکن جس نے ابھی تو ظاہر ہے آپ رسول کی حیثیت میں تھے ہی نہیں, لیکن جب اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انہ ہوتا, اس کے بعد اگر مشورہ ہو کہ آپ کے بارے میں یہ ہو رہا ہے تو وہ نکلیں گے؟ آپ نہیں نکل سکتے. نکلے تھے نا یونس علیہ السلام, حالانکہ وہ کوئی ایسی تھریٹ کے نتیجے میں نہیں نکلے تھے, وہ ویسے ہی اپنے ہی ایک غضب ناک ہو کے نکل گئے کہ بھئی یہ قوم مانتی کیوں نہیں. تو وہ پھر پلیس آف ڈیوٹی چھوڑی نہیں جا سکتی. تو یا تو اتنا بڑا بندہ دعویٰ ہی نہیں کرے کوئی, تو پھر کھڑا ہو تو پھر اسی میں سمیش ہو, یا اللہ پہ توکل کرے. اس لیے میں کہتا ہوں نا تزکیے کا پتہ اصل میں اتھاں کو چلتا ہے. یہ ادھر آپ آئیں نا تو کیا پتہ آپ کا تزکیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. جان پہ بنے گی تو پتہ چلے گا کہ تزکیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. جسمانی تشدد اور تعذیب. جسمانی تشدد تو آپ سمجھتے ہیں, تعذیب کسے کہتے ہیں؟ بہرحال یہ تعویذ تو ہے نہیں. چلیں ویسے تعویذ کسے کہتے ہیں؟ یہ اعوذ باللہ نہیں پڑھتے آپ, ہاں وہ پناہ دینے والی شے. تو تعذیب جو ہے عذاب سے بنا ہے, یعنی کسی کو عذاب دینا. پس پہلے 3 سال تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدترین ذہنی و اعصابی تشدد کا نشانہ بنتے رہے. آغاز وحی کے بعد 4تھے سال میں ان کے یہاں دارالندوہ میں باقاعدہ مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا. دارالندوہ ان کی پارلیمنٹ سمجھ لیں, جوائنٹ سیشن, ان کیمرہ بریفنگ, اور اس کے بعد پیغام پاکستان. تو یہ دارالندوہ میں باقاعدہ مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب تک جو تدبیریں ہم نے کی ہیں وہ سب ناکام ہو چکی ہیں, اور جنگل کی آگ کی طرح یہ دعوت پھیل رہی ہے گویا نظام کوہنا کے پاسبانوں یہ معرض انقلاب میں ہے. پھر یہ کہ آگ ہمارے بارود خانوں تک پہنچ گئی ہے اور ہمارے غلاموں کے طبقہ کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حلقہ بگوش ہو گئے ہیں. اب کیا ہوگا, یہ فکر ان کو دامنگیر ہو گئی. آپ خود اندازہ کیجئے کہ غلاموں کا طبقہ اس معاشرے کے لیے بڑی افرادی قوت کی اہمیت رکھتا تھا. اچھا آج ہمارے دور میں نا غلامی کی بدترین صورتیں جو ہے نا وہ یہ زیادہ ڈسپلن جو جگہیں ہوتی ہیں وہ ہیں, لیکن وہاں اب کیا خوف ہے کہ آپ نے کوئی غیر اسلامی حرکت کی تو پتہ نہیں کون ممتاز قادری بن جائے. بھائی انہوں نے ہی دفاع کرنا ہے تو وہ کسی کی پھرکی گھوم گئی تو پھر تو خیر نہیں ہے. گاندھی کے ساتھ کیا ہوا, اندرا گاندھی کے ساتھ اس کے گارڈز نے اڑا دیا, اور یہ اس گورنر صاحب کے ساتھ سلمان تاثیر کے ساتھ کیا ہوا, گارڈ نے اڑا دیا. تو جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگے. اب تو ان کی بھی ریکارڈنگ ان کے وہاں ہوں گی. تو یہ یعنی ابھی یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ عمران کا کل کا بیان ہے کہ مجھے لیاقت علی اور سلمان تاثیر کی طرح قتل کرنے کی منصوبہ بندی ہے. تو لیکن میں وہ بتا رہا تھا کہ خود باجوہ صاحب اس بات سے کتنا, یعنی ان پہ چونکہ وہ قادیانی ہونے کا وہ لگا نا,
وہ کتنا ڈرتے تھے کہ وہ یعنی تحریک لبیک والوں کے پکار پہ ہمیشہ لبیک کہتے تھے تاکہ عاشق رسول بنے رہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو ہمیشہ وہ بچا کے لے کے, یہ اس لیے کہ میرے بارے میں پرسیپشن نہ غلط ہو جائے. نہیں, ان کا تو جب کہیں کسی جگہ پہ وزٹ کرتے تھے فورسز میں تو ویپنری ادھر ادھر کر دیتے تھے. وہ ایک تو ہوتا ہے, وہ ایک ان کا کوڈ ہوتا ہے نا کہ وہ جو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو جتنے بھی وہ بندے گن والے ہوتے ہیں نا, ان فائرنگ پن نکال لیتے ہیں. یعنی صبح جو گنیں ایشو کرتے ہیں نا تو فائرنگ پن نکال کے ایشو کرتے ہیں. تو بہرحال جب وہ سازش ہوتی ہے یا کسی کا دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ تو پھر وہ بھی پلاننگ کر لیتے ہیں. آدمی ہر شے کا توڑ کر لیتا ہے. یہ تو سارے حفاظتی انتظامات جو ہوتے ہیں نا وہ تو شریف آدمی کے لیے ہوتے ہیں. جب بندے کا دماغ خراب ہو تو پھر تو ہر شے وہ اس کے تالا توڑ لیتا ہے, فائرنگ پن جیب میں ڈال لیتے ہیں, بالکل 10 باتیں ہو سکتی ہیں. اس کا بھی ہوا تھا نا یہ جو انور السادات مصر کا جو تھا حسنی مبارک سے پہلے, وہ گارڈ آف آنر میں وہی جیسے ہماری 23 مارچ ہوتی ہے نا, اس طرح کے اس میں مار دیا تھا. آپ خود اندازہ کیجئے کہ غلاموں کا طبقہ اس معاشرے کے لیے بڑی افرادی قوت یعنی ہیومن پوٹینشل کی اہمیت رکھتا تھا. وہ غلام اس نظام میں اپنی قسمت پر کانے تھے. قسمت پر کانے ہونا, ہاں, یعنی مطلب وہ راضی برضائے جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا. یہ ایک تزکیہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بغاوت نہیں کرنی ہے, بس جس حال میں مولا نے رکھا ہے اس حال میں خوش رہنا ہے اور سلوٹ مارنا ہے ذرا زور سے. اور اس کے ساتھ خود کو ریکنسائل کر چکے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے نصیب میں یہی کچھ ہے, لیکن اگر کہیں ان کے اندر ان کی عزت نفس بیدار کر دی گئی, یعنی ان کی میں جاگ گئی, جیسے یہ کہتے ہیں یہ تزکیہ خراب ہو گیا اس کا تو اگر ان کی عزت نفس بیدار کر دی گئی, کہیں ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں, تو کیا ہوگا؟ اب یہ سمجھ لیجیے انقلاب میں کے بغیر نہیں آتا. جن کی میں مری ہوئی ہو وہ انقلاب نہیں لا سکتے. ہمارا نظام تلپٹ ہو کر رہ جائے گا. یہ طاقت اگر کہیں ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس کے علاوہ ان کی اس تشویش میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا کہ ان کے نوجوانوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نفوذ کر رہی ہے, جو ایک بڑے خطرے کی علامت ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ خاندان بنو امیہ کا ایک صالح نوجوان. موصب ابن عمیر کون ہے؟ سعد ابن وقاص کون ہے؟ حذیفہ ابن عتبہ, ہاں, حذیفہ ابن عتبہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اونچے گھرانوں کے یہ نوجوان اور متعدد دوسرے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے ہیں. لہٰذا کفار مکہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب تک ہماری جو حکمت عملی تھی وہ کامیاب اور مؤثر ثابت نہیں ہوئی. لہٰذا فیصلہ ہوا کہ اب ان پر جسمانی تشدد کرو, ان کو مارو تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. یعنی انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا نا کہ وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ ہمیں مارو گے تو پھر انقلاب کیسے آئے گا. یہی سوچا تھا نا انہوں نے کہ مارو اب ان کو تاکہ ان کے دماغ ٹھکانے آ جائیں. ہم میں سے جس کو بھی جس پر کوئی اختیار اور کوئی اقتدار حاصل ہے وہ اسے ان پر استعمال کرے اور ان کو جور و تعدی اور ظلم و ستم کا نشانہ بنائے. وہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئیں. چنانچہ اس طرح آغاز وحی کے چوتھے سال اہل ایمان کے لیے جسمانی تشدد کا دور شروع ہوا. میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی 3 سال تو ذہنی تشدد اور ٹارچر کا ہدف خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رہی. اب شدید قسم کی تعذیب، تعدی اور بہیمانہ ظلم و ستم کا ہدف بنے قریباً تمام اہل ایمان. مثلاً حضرت عثمان ہیں، وہ غلام نہیں ہیں، کوئی آقا تو ان کو نہیں مار سکتا، لیکن وہاں کے معاشرے کے اصول اور رواج کے مطابق جناب کا چچا موجود ہے جو بمنزلہ باپ ہے اور اسے اپنے بھتیجے پر اختیار حاصل ہے. اس نے حضرت عثمان کو مارا بھی اور بالآخر ایک چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھونی دے دی. اب دم گھٹ رہا ہے اور مرنے کے قریب ہیں.
آخر کوئی وجہ تھی کہ جب 5 سن نبوی میں حضور نے چند صحابہ کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی ہے تو حضرت عثمان اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ جو لخت جگر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دونوں ان میں شامل ہیں. آخر انہیں کیوں ہجرت کرنی پڑی؟ یعنی تنگ کیا جا رہا تھا تو کینا. جعفر ابن ابو طالب بھی ان میں شامل ہیں. بنو ہاشم کے سردار کے بیٹے اور حضرت علی کے بھائی، یہ لوگ غلام تو نہیں تھے، ویسے غلام تو اپنے آقاؤں کے مملوک تھے، وہ ہجرت کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن وہاں بزرگوں کو خردوں پر ایک اختیار حاصل تھا. بزرگوں کو خردوں پر، خرد چھوٹا، برادر خرد چھوٹا بھائی، ایک اختیار حاصل تھا، چاہے وہ خود جو انہی جوان ہی کیوں نہ ہوں. لہٰذا یہ نوجوان اور آزاد اہل ایمان اپنے گھر والے مشرکین کے تشدد اور مظالم کا نشانہ بن رہے تھے. لیکن اس سے بہت آگے بڑھ کر جور و ستم کا معاملہ ہوا ہے غلاموں کے ساتھ. ظاہر بات ہے کہ اس چکی میں سب سے زیادہ پسنے والے وہی لوگ تھے. ان کے تو کوئی حقوق تھے ہی نہیں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، وہ تو اپنے آقاؤں کے مملوک تھے. ان کے آقا انہیں ذبح کر دیں تو ان سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا تھا کہ تم نے ان کو کیوں ذبح کر دیا. جیسے آپ کی بکری ہے، آپ جب چاہیں اسے ذبح کر دیں. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ اگر کوئی پوچھنے کی حماقت کر بیٹھے تو آپ یہی جواب دیں گے کہ میری بکری تھی، میں نے ذبح کر دیا. آپ پوچھنے والے کون؟ میری بکری میری مرضی. یہی وجہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو سن کر سخت سے سخت دل میں بھی جرجری آ جاتی ہے. حضرت بلال کے ساتھ امیہ ابن خلف نے جو کچھ کیا وہ آپ کے علم میں ہے. لیکن کوئی نہیں ہے کہ اس سے پوچھ سکے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. ایک گوشت پوشت کے زندہ انسان کے ساتھ وہ بہیمانہ سلوک کیا جا رہا ہے جو کسی مردہ جانور کے ساتھ بھی کیا جائے تو طبیعت میں ناگواری کا احساس پیدا ہو جائے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. اس وقت مکہ میں ایک اور طبقہ تھا جو حلیفوں کا طبقہ کہلاتا تھا. حلیف جو نہ کرشی تھے نہ غلام تھے، بین کی ایک کیفیت تھی. یہ بات جان لیجئے کہ مکہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا، یعنی ایک برادری کا شہر تھا. اس میں صرف قریش آباد تھے اور کوئی دوسرا قبیلہ آباد نہیں تھا. اس تفاوت کو پیش نظر رکھیے کہ تمدنی اعتبار سے مدینہ زیادہ ارتقائی مرحلے پر تھا. اب یہ بات اسے سمجھ میں آئے گی جس نے تھوڑی بہت سیوکس پڑھی ہو کہ یہ جو ارتقاء ہوا نا، پہلے تو خاندان تھا، پھر برادریاں بنی، پھر وہ جو برادریاں تھیں وہ اپنے اندر کسی اور کو برداشت نہیں کرتی تھی. تو اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں 2 برادریاں رہتی ہوں تو وہ تو کمپرومائز کر کے رہیں گے نا، تو ان کے اندر رواداری زیادہ ہوگی. وہ اتنے ریجڈ نہیں ہوں گے. جو ایک برادری والے ہیں وہ تو اپنے اصولوں پہ بہت ریجڈ ہیں کیونکہ ان کے اصول ہی ایک ہیں. جہاں 2 برادریاں رہتی ہیں وہاں 2 اصولوں کا ٹکراؤ ہے. تو وہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ کی اور لچک کی وہ ایک قابلیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ مدینے چونکہ یہاں پہ 5 قبیلے رہتے تھے، 3 یہودیوں کے اور 2 اوس و خزرج، تو یہ تمدنی اعتبار سے ارتقاء کی اوپر کی منزل پہ تھا. اس میں 5 قبیلے آباد تھے. عربوں کے 2 قبائل اوس و خزرج اور یہودیوں کے 3 قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. جبکہ مکہ تمدنی اعتبار سے ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا اور صرف ایک قبیلے کا شہر تھا. اب اس میں یا تو قریش آباد ہیں یا ان کے غلام جو ان کی بھیڑ بکریوں کا مقام رکھتے ہیں. ایک تیسری کیٹیگری بھی تھی کہ کوئی شخص باہر کا آ کر اگر خود کو قریش کی کسی بڑی شخصیت کی حمایت میں دے دے، یعنی ویسے تو نہیں رہ سکتا تھا، یا غلام رہ سکتا تھا یا کرشی رہے گا. اب ایک آدمی آیا، اس نے کسی بڑے سردار سے کہا کہ جی میرا یہ ہنر ہے تو میں یہاں رہنا، جیسے کفالت کا آج بھی تصور ہے نا، تو وہ اس نے اسے ایک طرح کی پروٹیکشن دے دی کہ یہ میرا حلیف ہے، یہ یہاں پہ رہ سکتا ہے. اس کا حلیف بن جائے تو اگر وہ اس بڑے شخص کی حفاظت میں مکہ میں رہ سکتا ہے، اس طرح اس کرشی کو اس پر پورا اختیار حاصل ہو جائے گا. اس کی حیثیت اگرچہ غلام کی نہیں ہے لیکن وہ پوری طرح آزاد بھی نہیں، وہ آزادوں اور غلاموں کے بین ایک تیسری مخلوق ہو گئی. یہی معاملہ تھا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یمن کے رہنے والے ایک باعزت انسان تھے. انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت ہوئی تھی. اسی کے پیش نظر وہ مکہ میں آئے اور ایک شریف النفس بڑے شخص کے حلیف بن کر اور اسی کی پناہ میں آ کر مکہ میں بس گئے. یہ شریک اچھا جی اسی شخص کی ایک کنیز تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آقا کی اجازت سے ان سے نکاح ہو گیا. اب یہ ایک خاندان بن گیا. وہ کرشی لاولد مر گیا. اس کا جو شخص وارث اور جانشین بنا وہ ابو جہل تھا.
گویا اب وہی حیثیت آل یاسر پر ابو جہل کو حاصل ہو گئی۔ حضرت یاسر غلام تو نہیں ہے لیکن ابو جہل کے حلیف اور اس کی پناہ میں ہیں، اس لیے کوئی اور ابو جہل سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم اس خاندان کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں مسلسل اور بدترین تشدد کا نشانہ بنے ہیں یہ دو میاں بیوی اور ان کے ایک بیٹے حضرت عمار۔ یہ تینوں حضور پر ایمان لے آئے تھے اور ان پر شدید ترین مظالم ابو جہل نے کیے۔ حضرت سمیہ کو شوہر اور بیٹے کی نگاہوں کے سامنے انتہائی بہیمانہ طور پر شہید کیا گیا۔ ایک مومنہ کا یہ پہلا خون تھا جس سے مکہ کی سرزمین لالازار ہوئی۔ پھر حضرت یاسر کے ہاتھ پاؤں 4 سرکش اونٹوں سے باندھ کر انہیں 4 سمتوں میں ہانک دیا کہ ان کے جسم کے چھتڑے اڑ گئے۔ میں نے بہرحال اس سے پہلے دور کے 2 حصوں میں منقسم کر کے دکھا دیا کہ اس صبر محض یعنی پیسو ریزسٹنس کے 2 دور تھے۔ پہلے کا ہدف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ تشدد تھا ذہنی کوفت کا۔ دوسرا دور جسمانی تشدد کا تھا جس کا نشانہ تھے قریباً سارے اہل ایمان۔ اب اگر میں تفصیلی واقعات مزید بیان کروں گا تو یہ مسئلہ بہت طویل ہو جائے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت اس کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ انقلاب کے مرحلے کے اعتبار سے کیا گیا ہے کہ بہرحال 12 برس تک یہ حکم تھا کہ کسی تشدد، کسی ظلم، کسی زیادتی کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ میں نے آج اچھا یہ جو ہے نا ہمارے جتنے بھی انقلابی ہیں نا اس چیز کو مس کیا، ذرا تھوڑا سا ہمیں انقلاب کا مرول اٹھتا ہے تو بس اگلے دن جو ہے نا ٹکرانے کے لیے چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں اکیلے بھی ٹکرایا جا سکتا ہے، تو پھر وہ ٹکرا کے تو پھر جو ٹکر کا حشر ہوتا ہے وہی ہو رہا ہے۔ میں نے آج سورہ نساء کی ایک آیت کی شروع میں تلاوت کی تھی۔ یہ نازل تو ہو رہی ہے ہجرت کے بعد مدینہ میں اور وہ بھی مدنی دور کے 5ویں یا 6ٹھے سال۔ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ میں اغلباً اس کا پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ حکم آپ کو مکی دور کی کسی صورت میں نہیں ملے گا، یعنی یہ حکم جو ہے ہاتھ باندھے رکھو یہ مکے میں تھا لیکن مکی دور کی کسی صورت میں یہ حکم موجود نہیں ہے۔ مدینے میں ایک صورت نازل ہوئی ہے سورہ نساء، اس میں یہ ذکر آیا ہے کہ مکے میں یہ حکم دیا گیا تھا۔ اس کا ذکر مدنی صورت میں آیا ہے اور وہ بھی 5ویں 6ٹھے برس۔ یہ بھی ایک بہت اہم مثال ہے اس بات کی جو میں بعض تقاریر میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے بسا اوقات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پر مقدم ہوتی ہے۔ مدنی صورت کی ایک آیت میں ذکر ہو رہا ہے اور اس اسلوب سے کہ قیل لہم کفوا ایدیکم، کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو، تو کہنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اس نوع کی کوئی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حکم تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسا کہ شاید میں عرض کر چکا ہوں کہ دونوں امکانات ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ حضور کا اپنا ذاتی اجتہادی فیصلہ ہو، اس کی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفی نہیں ہوئی تو توثیق ہو گئی، جیسا کہ حدیث کی اقسام میں ایک تقریری حدیث ہے کہ حضور کے سامنے ایک کام ہوا اور آپ نے اسے نہیں روکا تو اسے بھی سنت ہونے کی ایک سند حاصل ہو گئی۔ چونکہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو حضور منع فرما دیتے، تو یہ گویا اللہ کی طرف سے تقریر ہو گئی، مقرر کیے رکھنا یہ تقریر ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ وہی ایک خفی یا وہی ایک غیر مطلوب، وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، کے ذریعے سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور اسے آپ نے صحابہ کرام تک پہنچا دیا ہو، اور بعد میں سورہ نساء میں اس وحی خفی کا اس وحی جلی اور وحی یتلو میں وحی مطلوب میں ذکر آ گیا کہ ان سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، روکے رکھو۔ نو ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی اور اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اس وقت حکم یہ تھا کہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرو، یعنی تربیت ہی کا مرحلہ تھا۔ با نشہ درویشی در ساز و دما دمزن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن۔ ابھی بر سلطنت جمزن کا حکم نہیں آیا تھا بلکہ مرحلہ تھا تربیت کا۔ تیاری کرو، اللہ سے زیادہ لو لگاؤ، اللہ کی محبت اور دلوں میں جماؤ، اپنے عزم و ارادہ کو اور تقویت دو، اللہ کی راہ میں مصائب و تکالیف جھیلنے کا خود کو زیادہ سے زیادہ عادی اور خوگر بناؤ۔
مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر بڑا پسند ہے کہ اگرچہ یہ ذرا مختلف بات ہے کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خم ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ تو جو ولولہ اور جوش صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا ہو رہا تھا کہ ہمیں باطل کے خلاف اٹھ جانا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے، لڑنا چاہیے، چنانچہ سورہ نساء کی اس آیت کی تفسیر میں آج صبح ہی میں نے دیکھا ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے امام طبری سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں متعدد صحابہ مثلاً عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص اور بعض دوسرے صحابہ کرام کا نام مذکور ہے۔ وہ حضرات تھے جو بار بار حضور کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے کہ اب قتال کا فیصلہ ہونا چاہیے، کب تک ہم برداشت کریں گے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ سوچئے کہ جب مکہ میں حضرت سمیہ پر ظلم کیا جا رہا تھا جو صنف نازک میں سے تھیں، پھر بوڑھی بھی تو کم از کم 40 مسلمان موجود تھے، کیا ان کا خون کھولتا نہیں ہوگا؟ کیا وہ جوش میں نہ آتے ہوں گے اور حضور سے عرض نہ کرتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کی ایک نام لیوا بوڑھی خاتون کو اس طرح بے عزت کیا جا رہا ہے اور ستایا جا رہا ہے، تو کیا ہم بے غیرت ہیں؟ کیا ہم میں مردانگی کا جور نہیں ہے؟ ہمیں اس بربریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں، اس وقت حکم یہی تھا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، ابھی اپنے اس جوش کو تھام کر رکھو، جلد ہی وقت آئے گا تب اپنا یہ جوش نکال لینا۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، انقلابی عمل کے اعتبار سے حکمتیں اسی میں ہیں کہ جوش کو تھامو اور روکو، صبر کرو اور جھیلو، ریٹیلیٹ نہ کرو، یعنی مدافعت میں ہاتھ مت اٹھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے سے گزر رہے ہیں تو تلقین فرما رہے ہیں، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ تو یہ ابتدائی دور ہے، قریباً 12.5 برس مکہ میں جاری رہا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا ناگزیر بنیادی لازمہ پری ریکویزٹ ہے۔ اسی میں انقلابی نظریہ و فکر کی دعوت و تبلیغ بھی ہو رہی ہے، دعوت قبول کرنے والوں کی تنظیم بھی ہو رہی ہے، اسی میں اہل ایمان کے تزکیہ اور تربیت کے مراحل بھی طے پا رہے ہیں۔ اس کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک یہ کہ ان کے روحانی تزکیہ اور ترفع کا پروگرام بھی چل رہا ہے، دوسرا یہ کہ مارے کھانے اور مصائب جھیلنے کا ان کو خوگر بنایا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ ان کو ڈسپلن کی پابندی کا عادی بنایا جا رہا ہے، اور ان کی قوت برداشت، ان کی قوت ارادی کو چٹان کی مانند مضبوطی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ گویا تطہیر اور تعمیر سیرت و کردار کے دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معاذ اللہ بزدل نہیں تھے، نعوذ باللہ، کم خاموشی سے ماریں کھاتے رہے، بزدل نہیں تھے کہ خاموشی سے ماریں کھاتے رہے اور ظلم و ستم اور عقوبت و تعذیب جھیلتے رہے، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ کفوا ایدیکم، اجازت جب تک نہ ہو ہاتھ نہ اٹھائیں۔ پھر سن لیجئے کہ یہ حکم قرآن میں نازل نہیں ہوا تھا، یہ حکم تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ پوچھا تک نہیں کہ قرآن میں کہاں آیت اتری ہے کہ ہم ہاتھ نہ اٹھائیں۔ لہٰذا جان لیجئے کہ علامہ اقبال کا یہ شعر 100% صحیح ہے کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیاں ماؤست، گر باؤ نہ رسیدی تمام بولابیست۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ دین تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہوئی تو اس کے باہر تو ابو لہبی یعنی کفر، زندقہ اور ضلالت ہی ضلالت ہے۔ یہ قرآن جس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملا ہے، یہ مجھ پر یا کسی اور پر تو نازل نہیں ہوا، حتیٰ کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و ارضانہم پر بھی نازل نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا، اور نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید کیا کیا نازل فرمایا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، اوتیت القرآن و مثلہ معہ، مجھے قرآن بھی ملا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی مثل اور بھی ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے، بصیرت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، پھر وہی خفی سے بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ بذریعہ الہام حضور کو پہنچا رہا ہے، کبھی خواب کے ذریعے سے رہنمائی دی جا رہی ہے، کبھی کشف ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا ایک حصہ ہیں جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی۔ ہاتھ نہ اٹھانے کی بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ عادت پڑ رہی ہے اور خوگر ہو رہے ہیں سم اوتاد کے، ہاتھ نہیں اٹھانا، جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔
ساتھ ہی ایک حکم اور بھی ہے کہ پیچھے نہیں ہٹنا، موقف پر ڈٹے رہنا ہے. یہ نہ ہو کہ اس تشدد سے گھبرا کر اپنے انقلابی نظریے کو خیر بات کہہ دو. کلمہ تو توحید تو رہ جائے لیکن زندہ نہ رہے، زندہ قوت نہ رہے. اس سے کنارہ کش ہو جاؤ نہیں، ڈٹے اور کھڑے رہنا ہے. جان جاتی ہے تو جائے، یہ ہے اس تصادم کا پہلا مرحلہ، صبر محض یا پیسیو ریزسٹنس.